بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ آپ انگلش بولنا چاہتے ہیں لیکن بغیر سیکھے، یعنی آپ کو چاہیے شارٹ کٹ، تو ویڈیوز کا یہ سلسلہ وہی شارٹ کٹ ہے۔ ہر ویڈیو میں آپ سیکھیں گے صرف 15 جملے جو آپ استعمال کریں گے اپنی ڈیلی روٹین لائف میں۔ تو ویڈیوز دیکھتے جائیے، 15 جملے سیکھتے اور بولتے رہیے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی بات چیت میں زیادہ تر انگلش کے سینٹنسز شامل ہوں گے، بغیر سیکھے، بغیر محنت کیے۔ ہے نا مزے کی بات؟ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور ان سینٹنسز کو سیکھ کر بولیں بھی صحیح۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے 1 منٹ رکو ذرا۔ یہ جملہ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، دن میں کئی بار بولتے ہیں۔ جب بھی ہم نے کسی کو انتظار کروانا ہوتا ہے، کسی کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ 1 منٹ رکو ذرا، تو ہم کہتے ہیں ہینگ آن اے منٹ، ہینگ آن اے منٹ۔ تو آپ نے آئندہ جب بھی یہ کہنا ہو 1 منٹ رکو ذرا یا 1 منٹ ٹھہرو، تو آپ انگلش میں کہیں گے ہینگ آن اے منٹ۔ میرے راستے میں مت آؤ۔ یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب کوئی بار بار آپ کے راستے میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے آپ چل رہے ہیں تو کوئی بار بار آپ کے راستے میں آئے تو آپ کہیں گے اسٹاپ گیٹنگ ان مائی وے، اسٹاپ گیٹنگ ان مائی وے۔ اسی طرح اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور کوئی بار بار آپ کے راستے میں آ رہا ہے تو بھی آپ یہ کہیں گے اسٹاپ گیٹنگ ان مائی وے، اسٹاپ گیٹنگ ان مائی وے۔ آپ کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کبھی کبھار تعریف کر دیا کریں، بلکہ اکثر تعریف کر دیا کریں، اس سے ماحول پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو تم اچھے لگ رہے ہو، تو آپ انگلش میں کہیں گے یو آر لوکنگ گڈ، یو آر لوکنگ گڈ، یو آر لوکنگ گڈ۔ اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بات اس بندے کو بتائی کس نے ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے یہ پوچھیں گے یہ بات تم سے کہی کس نے ہے۔ تو اس بات کو اگر آپ نے انگلش میں پوچھنا ہے تو آپ کہیں گے Who said this to you? Who said this to you? Who said this to you? یہ بات تم سے کہی کس نے ہے؟ Who said this to you? اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ کا یقین دلانا چاہتے ہیں، کسی معاملے میں آپ کسی کو اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، تو آپ انگلش میں کہیں گے I will always be with you۔ I میں will گاگیگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، always کا مطلب ہے ہمیشہ، be کا مطلب ہے ہونا، with ساتھ، you تم۔ I will always be with you، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ I will always be with you، I will always be with you۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جب آپ نے کسی کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یعنی میں نے ہر حالت میں آپ کی بات کو ماننا ہے، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ Your wish is my command، Your wish is my command۔ Your تمہاری، wish خواہش، is ہے my میرا، command حکم۔ Your wish is my command، تمہاری خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ Your wish is my command۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی بات ماننا آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ نے اس کی بات ہر حالت میں ماننی ہی ہے، تو پھر اس کو آپ انگلش میں یہ جملہ کہیے Your wish is my command، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ بات سن کر وہ کافی خوش ہوگا۔ اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کو غلط سمجھا جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ جو بات سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو یہ وضاحت کرنی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے It is not like that، It is not like that، It is not like that۔ تو جب بھی آپ نے معاملے کی وضاحت کرنی ہو، جب بھی آپ نے کسی کو یہ بتانا ہو کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو آپ کہیں گے
اٹ از ناٹ لائک دیٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم دن میں کئی بار بولتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب بھی آپ نے یہ کہنا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ انگلش میں کہیے، اور آپ انگلش میں کہیں گے دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن، دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن، دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن۔ اگر کوئی زیادہ بولتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اسے یہ کہیں گے تم بہت بولتے ہو۔ تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ تم بہت بولتے ہو تو آپ انگلش میں کہیں گے یو اسپیک اے لاٹ، یو اسپیک اے لاٹ۔ یو کا مطلب ہے تم، اسپیک بولنا، الاٹ بہت، یو اسپیک اے لاٹ، یو اسپیک اے لاٹ۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ زندگی کیسی چل رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے پرابلم بتانا ہے پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں تو آپ کہیں گے نو پرابلم ایٹ آل، نو پرابلم ایٹ آل۔ پرابلم کہتے ہیں مسئلے کو، نو پرابلم ایٹ آل۔ اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور آپ اسے یہ کہنا چاہتے ہیں بری عادتیں چھوڑ دو تو آپ انگلش میں کہیں گے گیو اپ بیڈ ہیبٹس۔ گیو اپ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، بیڈ برا، ہیبٹس عادتیں، گیو اپ بیڈ ہیبٹس، بری عادتیں چھوڑ دو، گیو اپ بیڈ ہیبٹس۔ اس سینٹینس کو یاد کر لیجئے، جب بھی آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو کہ بری عادتیں چھوڑ دو تو آپ انگلش میں کہیں گے گیو اپ بیڈ ہیبٹس، گیو اپ بیڈ ہیبٹس۔ اگر کچھ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور اس بات چیت کے دوران آپ کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی بد اخلاقی کی بات ہوگی کہ آپ کسی کی بات کاٹ کر ویسے ہی اونچا اونچا بولنا شروع کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے یہ کہہ دیں، بات کاٹنے کے لیے معذرت، سوری ٹو انٹرپٹ۔ انٹرپٹ کا مطلب ہوتا ہے دخل اندازی کرنا، سوری ٹو انٹرپٹ۔ تو آپ جب کسی کی بات کاٹیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ بات کاٹنے سے پہلے معذرت کر لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس کی آپ بات کاٹ رہے ہیں اس سے برا نہیں لگے گا اور آپ آرام سے اپنی بات کر لیں گے۔ بات کاٹنے کے لیے معذرت، سوری ٹو انٹرپٹ، سوری ٹو انٹرپٹ۔ اگلا جملہ ہے اس کی وضاحت کرو۔ یہ جملہ 2-3 موقع پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو موقع ایسا ہے کہ جیسے آپ کی کسی کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے، کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کی وضاحت کرے آپ کے سامنے، تو آپ اسے کہیں گے اس کی وضاحت کرو۔ مطلب یہ ہوگا کہ جو بات تم کر رہے ہو اس کی وضاحت کرو۔ تو آپ کہیں گے ایکسپلین دس ٹو می، ایکسپلین دس ٹو می۔ ایکسپلین کا مطلب ہے وضاحت کرنا، دس یہ، ٹو می مجھے، میرے سامنے، ایکسپلین دس ٹو می، اس کی وضاحت کرو۔ ایک اور موقع ایسا ہے جس پر آپ یہ جملہ بول سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میتھس کا کوسچن ہے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے اس کی وضاحت کرو، ایکسپلین دس ٹو می۔ یا جیسے کوئی ریسیپی ہے جس کی آپ وضاحت چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں ایکسپلین دس ٹو می۔ یعنی کوئی بھی چیز جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کہیں گے ایکسپلین دس ٹو می، اس کی وضاحت کرو۔ عام طور پر لوگوں کو دوسروں کے معاملات میں خام خواہ دخل اندازی کا بہت شوق ہوتا ہے۔ تو اگر اسی طرح آپ کے معاملات میں بھی کوئی خام خواہ دخل اندازی کرتا ہے اور آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے اور آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، تو آپ اسے یہ کہیں گے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، دس از ناٹ یور کنسرن، دس از ناٹ یور کنسرن، دس از ناٹ یور کنسرن۔ آخری جملہ ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب ہمیں کہیں پر معاملات صحیح نہیں لگ رہے ہوتے، ہمیں شک محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہوتی ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا دال میں کچھ کالا ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہنا ہو کہ دال میں کچھ کالا ہے یا کچھ گڑبڑ ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے سم تھنگ از فشی، سم تھنگ از فشی، کچھ گڑبڑ ہے، سم تھنگ از فشی، سم تھنگ از فشی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، فی امان اللہ۔